السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ سچی کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرا نام کومل ہے اور میری عمر 27 سال ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرے شوہر آرمی میں ہیں۔ میں اپنے سسرال میں اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے شوہر کا ایک بوڑھا دوست تھا، میرا مطلب وہ ایج میں کافی بڑا تھا۔ اس کی عمر 65 سال ہوگی۔ ایک دن اس آدمی کی کال آئی مجھے۔ اس نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی مرد سے نہیں ملتی تھی۔ میں نے ملنے سے انکار کر دیا تو اس نے ضد کی کہ میں ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار آپ مجھ سے مل لیں۔ سمت نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے تو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری چھوٹی سی بھابھی جان کیسی لگتی ہیں دیکھنے میں۔ وہ مزید کہنے لگا، ویسے آپ میری بیٹی کی عمر کی ہوں گی، لیکن میں آپ کو بھابھی کہوں گا کیونکہ سمد میرا بھائی ہے۔ وہ بولتا گیا اور میں بس ہاں ہاں کہتی رہی۔ اس دن اس نے کال پر تقریباً آدھا گھنٹہ مجھ سے بات کی۔ اس کی باتوں سے مجھے وہ کوئی فضول شخص لگ رہا تھا جو فضول کی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں نے سوچا چلو میرا کیا جاتا ہے، ایک بار اس سے مل لیتی ہوں۔ میں نے اس کی تمام باتیں سن لی۔ اس کی باتوں میں مجھ سے ملنے کی خواہش زیادہ تھی۔ میں نے سوچا بیچارہ اتنی ضد کر رہا ہے تو کیوں نہ ایک بار اس سے مل لیا جائے۔ یہ آدمی ابھی باہر ملک سے آیا تھا اور یہاں اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہ تھا۔ ہو سکتا ہے اس لیے مجھ سے ملنا چاہ رہا ہو، کیونکہ پردیسی ملک میں اگر کوئی اپنا مل جائے تو دل بہل جاتا ہے۔ ابھی اس کو ہمارے ملک آئے ہوئے 2-4 دن ہی ہوئے تھے کہ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ پہلے تو میں نے بہت سوچا کہ آخر یہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے، لیکن پھر سوچا کہ چلو ایک بار مل لیتی ہوں، پتہ چل جائے گا۔ میری ساس کی بھانجی کی شادی تھی تو اس کی شاپنگ کے لیے میں نے باہر جانا تھا۔ میں نے اس آدمی کو کال کی وہ مجھ سے ملنے آ جائے۔ میں نے شاپنگ مال کا ایڈریس اسے بتا دیا تھا۔ وہ آدمی شاپنگ مال آ گیا۔ وہ دیکھنے میں 65 سال کا نہیں بلکہ 40 سال کا لگ رہا تھا اور دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا اور اس نے مجھے شاندار سا ڈنر کروایا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ آپ تو میرے شوہر کے دوست ہیں نا؟ وہ بولا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کی نیچر بہت اچھی ہے، آپ کا شوہر تو آپ کے پاس ہوتا بھی نہیں، کیا آپ کو کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا؟ میں چپ ہو گئی اور اسے بولا کہ اب دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ خیر میں اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن میرے دماغ میں اس آدمی کی باتیں چل رہی تھیں۔ اس آدمی کی مجھے دوبارہ کال آئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اکیلی رہتی ہوں اور اس سے کال پر بات کرنے لگی۔ وہ عمر میں کافی بڑا تھا مجھ سے، لیکن آدمی بہت اچھا تھا۔ میں پوری رات اس سے فون پر باتیں کیا کرتی اور ہماری عمر کا فاصلہ ختم ہوتا چلا گیا تھا۔ اب میں اس کی بھابھی نہیں بلکہ اس کی نظر میں ایک اچھی دوست تھی اور میں بھی اس کو اپنا اچھا دوست سمجھتی تھی۔ ہم دونوں کافی نزدیک آ چکے تھے، لیکن اب تک اس نے مجھ سے کسی قسم کی گندی حرکت نہ کی تھی۔ اس وجہ سے تو میں اسے اور بھی زیادہ اچھا انسان سمجھتی تھی اور اس پر بہت بھروسہ کرتی تھی۔ وہ مجھے اکثر ہوٹل میں ڈنر کرواتا۔ اس کو شاعری کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ کبھی میری آنکھوں کی تو کبھی میرے ہونٹوں کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اب مجھے سمد کی غیر موجودگی کا احساس زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ جب میں گھر میں اکیلی رہتی تھی میں اس کو بلا لیتی تھی اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی اس بات پر کہا کہ آپ تو 65 سال کے لگتے ہی نہیں، کوئی اچھی سی لڑکی پسند کر کے شادی کر لیں۔ پھر وہ کہتا آپ کے جیسی دوسری نہیں ہے نا، ورنہ اب تک شادی کر چکا ہوتا۔
ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، سمد کی قسمت تو بہت لاجواب ہے، اس کو اتنی خوبصورت بیوی جو ملی ہے، دل کرتا ہے سمد سے تم کو چرا لوں۔ میں تھوڑا شرما سا گئی اور خاموش ہو گئی۔ مجھے اس کی باتوں کا انداز بہت زیادہ متاثر کرتا تھا، لیکن شاید مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ دوست کے روپ میں ایک بھیڑیا ہے اور میرے شوہر کی دشمنی کا بدلہ مجھ سے لے رہا تھا۔ ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا۔ میں نے پہلے انکار کیا کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی، پھر میں نے ملنے کے لیے حامی بھر لی کیونکہ میں اسے اپنا دوست سمجھتی تھی۔ جب میں اس سے ملنے گئی تو اس نے بہت اچھے سے میرا استقبال کیا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ ہم نے روزانہ کی طرح ڈھیر ساری باتیں کی اور ہنسی مذاق کیا۔ پھر میں نے بولا کہ بتائیے آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا، کہنے لگا کہ سمجھ جاؤ کہ کیوں بلایا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مذاق ہے؟ وہ بولا مجھے اسی رات کا تو انتظار تھا، تمہارے شوہر سے بدلہ لینے کا۔ اس کی بیوی کی عزت کو خاک میں ملاؤں گا، تبھی تو میرا بدلہ پورا ہوگا۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے زبردستی کرنا شروع کر دی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ پوری رات میرے جسم کو نوچتا رہا اور میں روتی رہی، اس کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں بہت پچھتا رہی تھی کہ کاش میں اس کی باتوں پہ یقین نہ کرتی اور اپنی عزت کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر رہتی، لیکن اب تو میری عزت لٹ چکی تھی، میں برباد ہو گئی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ میں نے جس کو اپنا اچھا دوست سمجھا اس نے میری عزت تباہ کر دی۔ میں بھول چکی تھی کہ میں نے غیر مرد پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کیا ہے۔ مجھے بھگتنا ہی تھا۔ میں نے سوچا تھا سمد کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پتہ نہیں وہ مجھ پر یقین کریں یا نہ کریں، کیونکہ اکثر ایسے حالات میں شوہر بیویوں پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں خاموش رہی اور صبح میں اپنے گھر پہنچی تو پورا دن اپنے جسم کے نشان چھپاتی رہی۔ ایک دن بعد میرے شوہر بھی گھر آ گئے اور اس کمینے آدمی نے میرے شوہر کو سب واقعہ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے، دیکھو مجھے ہوٹل میں ملنے آیا کرتی تھی، لیکن سمد کو مجھ پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ اس نے اس شخص کی باتوں کا یقین نہ کیا۔ اس ذلیل نے میری پکس بھی سمد کو دکھا دی اور ہنس ہنس کے بولا کہ اب بولو سمد بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ میری دشمنی بہت مہنگی پڑے گی تمہیں۔ میرے شوہر بہت پچھتائے کہ میں ان کی دشمنی کی وجہ سے ان کے دوست کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں اب کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے معاف کر دو۔ میں سمد کے سینے سے لگ کر بے تحاشا روئی۔ میرے ساس سسر بھی نیک دل کے مالک تھے، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گئے، لیکن ابھی کچھ روز ہی گزرے تھے کہ مجھے الٹیاں شروع ہو گئی۔ میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا جو پازیٹیو آیا۔ عورت کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پیٹ میں موجود بچہ کس کا ہے، اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بچہ اسی ذلیل کا ہے۔ میں نے اپنی ایک سہیلی کی مدد سے اس بچے کو اپنے جسم سے نکال دیا۔ میں نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ میری سہیلی نے مجھے بہت سمجھایا، کہا کہ میں یہ باتیں سمد کو ہرگز نہ بتاؤں۔ میں خاموش ہو گئی اور سمد کو کچھ نہ بتایا۔ سمد بہت اچھے شوہر تھے جو مجھے کبھی پرانی باتیں یاد نہیں دلاتے تھے، لیکن اس رات کا بھیانک منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پیاری بہنوں، کسی غیر مرد پر بھروسہ کرنے سے پہلے میری داستان سے سبق لینا، ورنہ تم بھی کسی مرد کے ہاتھوں پس جاؤ گی۔ میری قسمت میں سمد تھے، لیکن تمہاری قسمت میں شاید کوئی دوسرا سمد نہ ہو۔